بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت سارے، اگر تاریخ کے واقعات میں دیکھیں تو اس قسم کے حالات ہوئے کہ جیسے کہ اگر بغداد کا ہی واقعہ لے لیتے ہیں کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تو وہاں کے جو حکمران تھے وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، عوام تباہ ہو رہی تھی، پس رہی تھی، بھوک سے برا حال تھا ان کا اور غربت کا برا حال تھا. لیکن ہمارے اس وقت کے حکمران جو سے تھے وہ عیاشیوں میں لگے تھے. ہلاکو خان نے ان کو حملہ کیا اور اپنے ساتھ کچھ غداروں کو ملایا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہلاکو خان نے ان کے ساتھ کیا تاریخ گواہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات دیکھ لیں جو ہندوستان کے اوپر جو انگریزوں نے قبضہ کیا اور یہاں پہ بھی غداروں کو اکٹھا کیا، اور ان غداروں نے کو آخر ان کی موت جو سے ان کا مقدر کری. اسی طرح سے بے تحاشا واقعات ایسے ہیں جس کے اندر غداری کے کرنے والے جو سے ہیں آخر میں وہ مارے جاتے ہیں. اور پھر اس کی کئی مثالیں بنتی ہیں. میں ایک مثال نہیں دیتا اس میں، جیسے اب رومن کا یہ مثال ہے کہ غربت سے بری حالت تھی ان کی، اور وہاں پہ لوگ مر رہے تھے بھوک پیاس سے، انہوں نے ان کو کھیلیں سوچنی تھی، انہوں نے کھیلیں کھلائیں اور اس کے اندر بے تحاشا لوگ کھیلتے بھی مر گئے، اور جو قیدی تھے ان کو جانوروں کے آگے ڈال دیا کیونکہ جانور ان کو بہت عزیز تھے. تو یہی حالات پاکستان کو، اگر آپ پاکستان کے حالات کو مختلف جگہ سے جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. پاکستان میں اس موجودہ حالات جو سے ہیں بہت تشویشناک ہیں. غربت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ غریب آدمی کا زندہ رہنا جو ہے وہ دور ہو چکا ہے. آٹا، گندا ترین آٹا جس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، پتھر ہے، اس کو پیس کے اور لوگوں کو آٹا دینے کا حکم ہو گیا ہے، اور وہ آٹا لوگوں کو دیا جائے گا اور لوگ اس کو کھائیں گے مجبوری کے عالم میں، کیونکہ اور آٹا مل نہیں رہا. امیر آدمی کے لیے تو سب چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس تو گندم 2 2 سال کا گندم کا اسٹاک رکھا ہوتا ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کسی قسم کی. جو آتی ہے ان کی ذمہ داری کی تازہ آ جاتی ہے، پرانی نکالتے بھی رہتے ہیں وہ، ان کو کمی نہیں ہوتی. لیکن غریب آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہے. آج جو واقعہ خبر آئی کہ جی پٹرول سستا کریں گے، غریب کے لیے 100 روپے خرچہ کریں گے. اب غریب کا تعین کون کرے گا؟ کہ کس سے پتہ لگے گا کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے؟ ایک جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی. حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں اور حکومت کو صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، حکومت نہیں بلکہ کہہ سکتے کہ ریاست کو صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کس طریقے سے شکست دینی ہے. اور اس شکست دینے میں جو کچھ ہو رہا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جب ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ نہ ہو جائے، کوئی گندا واقعہ نہ ہو جائے، کوئی کسی کی جان نہ چلی جائے، جیسے بے نظیر کے ساتھ ہوا ویسا نہ کہیں ہو جائے. کیونکہ کوششیں جو سی ہیں وہ کی جا رہی ہیں ہر طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اریسٹ کر لیا جائے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو ایسا کیا جائے کہ حملہ اور بہت سارے لوگ مارے جائیں اور اس میں عمران خان کو بھی وہ مار دیں. جیسے پہلے حملہ ہوا اس میں وہ بچ گیا ہے، لیکن ابھی بھی کوشش تھی. کل کا جو واقعہ تھا اس کے اندر جو سے اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا، ان کی پوری کوشش تھی کہ موٹر وے پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو انہیں پتا ہے کہ لوگ 1 1.5 مہینہ روئے پیٹیں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے، جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. بے نظیر پہ 15 دن لوگوں نے خوب شور شرابہ مچا، آگے لگی، لوگ مارے، لیکن غریب آدمی مرتے ہیں. کارکنوں کو مار دیا، ایک کارکن نے دوسرے کو مار دیا. اس سے پہلے لیاقت علی خان کیسے ہوا. تو یہ واقعہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن کوٹوار کے جو لوگ تھے انہوں نے وداؤٹ کال جس طرح سے آ کے عمران خان کی حفاظت کی، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی تاریخ میں یہ مثال دی جا سکتی ہے. ہو کیا رہا ہے اب اس وقت کہ مریم نواز کو اداروں نے فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ تم نے جو کرنا کر لو، ان دنوں کے اندر مار سکتی ہو مار لو، عمران خان کو ذلیل کرا لو، جیل میں ڈلوا لو. پولیس، پنجاب پولیس پوری طرح سے مریم کے ساتھ تھی، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کسی طریقے سے بھی کہ عمران خان پہ ہاتھ ڈال دیں اور عمران خان کو پکڑ لیں، ذلیل کر دیں یا مار دیں. یہ سب کیونکہ اس وقت وہ وحشی، جسے کہتے ہیں نا وحشی ناگن بنی ہوئی تھی مریم، اور اس نے کچھ بھی کرنا تھا.
اس کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لگتا ہے ایسا تھا کہ وہ اپنی فائنل جنگ کھیلنے کے لیے آئی، اور جو امریکہ انگلینڈ سے جو اس کو ہدایت ملی اس کے مطابق اس نے عمل کرنا تھا، اور اس وقت جو سی ہے وہ اس نے پوری کوشش کی، لیکن رات سے اسٹیبلشمنٹ نے جو پینترا بدلا ہے اس سے نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نکمے نکھٹو نااہل قسم کے لوگوں کو ہم کب تک پالیں گے، یہ جو 13-14 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ان سے جان چھڑائی جائے، اور ہم عمران خان سے کیوں نہ صلح کر لیں۔ تو اسی گیم کا حصہ ہے جو اعجاز الحق کو انہوں نے آوارہ کر کے پی ٹی آئی میں بھیج دیا ہے، کہ اعجاز الحق ضیاء الحق کا بیٹا ہے۔ ضیاء الحق وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی جڑوں میں، جسے کہتے ہیں نا کہ جڑوں میں گن ڈالا، نظام کو خراب کیا، اور ایک ایسا گن مچا گیا کہ ہماری جب تاریخ لکھی جائے گی تو پتہ لگے گا کہ پاکستان کو جب بیڑا غرق کرنے والوں میں، ہمیں مختلف حصوں میں بانٹنے والوں میں، کو پاکستان کو ٹکڑے کرنے والوں میں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں میں سب سے آگے ضیاء الحق کے قوانین سے وجہ سے ضیاء الحق نے بہت ظلم کیے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ضیاء الحق کے بیٹے، جس کا بیٹا جو اسے اپنے باپ کے کارنامے میں بڑا رشک کرتا ہے، اس کو عمران خان نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے، اور یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے۔ اس سے پہلے ایک اور شخص کو اس نے شامل کیا جس کو ہمیشہ وہ ڈاکو اور چور کہہ کے بلایا کرتا تھا، وہ ہے پرویز الہی، چودھری پرویز الہی، جس کو وزیر اعلیٰ پنجابی بنایا گیا۔ پرویز الہی وہ شخص ہے کہ جن کا کام ہی صرف چور بازاری کے علاوہ کچھ نہیں، انہوں نے لوٹ مار کی، اور ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، عمران خان نے غلطی اور کر گیا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی اور اعجاز الحق جا کے بات کریں گے، اور یہ ہیرو بن جائیں گے، جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے ساتھ دیا عمران خان کا، وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ہیرو بن جائیں گے، اور اس کے بعد جو ان سے عمران خان شاید ان کی بہت بات مانے، آئندہ وزیر اعلیٰ بھی وہی ہو، اور اعجاز الحق ہو سکتا ہے بڑے کسی منسٹری میں بھی آ جائے، کیونکہ عمران خان کو حکومت ملنا، اگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اگر وہ زندہ رہا تو اس کو حکومت ملنی ہے، کہ اس وقت جو 70% لوگ ہیں اگر ایک اندازے کے مطابق پاکستانی، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس تعداد کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہتا، اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اداروں میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے، عدلیہ کا بھی رخ جو چینج نظر آیا کل، جو جب اسلام آباد پہنچے ہیں عمران خان تو وہ بھی نظر آیا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ سارے کیسز میرے پاس لے کے آئے جائیں، لیکن کیونکہ نافرمانی پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور ایک عدالت دوسری عدالت کی بات نہیں مان رہی، تو انہوں نے ابھی تک تو نہیں بھیجے، لیکن اگر بھیجا جائے تو وہ کیسز کچھ بھی نہیں ہیں، ان کیسز کو اگر دیکھا جائے تو وہ کیسز کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ہے کہ عمران خان کو اس طرح سے باہر نکالا جائے اور وہ اپنا کام پورا کر دے، جیسے بے نظیر کو باہر نکالا گیا تھا ایک فون کال کے اوپر کہ گاڑی سے باہر نکلو، اور پھر انہوں نے اپنا کام دکھا دیا گیا تھا۔ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ کرنے کا ارادہ یہ لوگ رکھتے تھے کہ ہم اس قسم ایسا کوئی کھیل کھیلیں جس سے تھوڑی دیر کے لیے لوگ گالی گلوچ کریں گے، کہیں گے اس نے مار دیا، اسٹیبلشمنٹ نے مار دیا، نون لیگ نے مارا، پیپل پارٹی نے مارا، لیکن اس کے بعد لوگ بھول بھلا جاتے ہیں، پھر اسی دمس کلندر میں لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کون عمران خان اور کون سا بڑا آدمی۔ تو یہ حالات جو سے پاکستان کے ہو چکے ہیں اس وقت۔ نواز شریف کو ایک بیماری ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی، جیسے مشرف کو، اس کو ہتھکڑی لگوانے کا بہت شوق تھا کہ مشرف کو میں ایک دفعہ جیل دلوا دوں اور ہتھکڑی لگواؤں، اس کے لیے باقاعدہ اس نے اسلام آباد میں اپنے آپ کو سیٹ کیا اور دیکھا اب ہتھکڑی لگے گی، میں دیکھو، وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ مشرف بہت سمارٹ آدمی تھا، مشرف جیسا سمارٹ آدمی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان 5-6 دہائیوں میں دیکھا جائے تو مشرف نے جس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، جس طرح سے جواب دیتے تھے، وہ انڈین میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، کہیں پہ بھی ہو، جواب دیتے تھے، پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ ان کی غلطیاں ضرور ہوں گی، بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن جس طرح سے وہ
للکار کے بات کرتے تھے اور ایک منہ چپ چپ کرا دیتے تھے، ویسا بندہ کوئی نہیں تھا. اور یہی خواہش جو سی ہے مریم نواز کے اندر بھی خواہش تھی کہ عمران خان کو وہ ہتھکڑی لگا کے اور جیل بھیجنا چاہتی تھی یا ان کو اس دنیا سے اٹھانا چاہتی تھی. یعنی کہ وہ ایک اس وقت ایسی وحشی ہوئی بھی تھی کہ اس نے ہر الٹے کام کیے. اس کی آئی جی کی وہ اوقات کر کے رکھ دی لے کے کہ وہ اوقات کر کے رکھ دی کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، آئی جی جو کر رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. ان کے جس طرح سے زمان پارک پہ حملہ کیا گیا، جس طرح سے لوٹ مار کی ہے، وہاں سے چیزیں نکالنے کے پولیس والے بوتلیں پی رہے ہیں شربت کی اور یہ کر رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ بہت گھٹیا کھپٹی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کا پولیس کا ایک بڑا وقار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پولیس کو یا کینیڈا کی پولیس کو کوئی چیز مل جاتی ہے وہ اس کو حفاظت سے رکھتا ہے. کھانے پینے کی چیز کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ لگا دیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں بھوکے ننگے نیت کے گندے ایسے ہیں کہ چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں. بھائی تم کچھ شرم کرو، حیا کرو. تم نے ایک تو وہ کام کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ چلو عمران خان وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا، وزیر اعظم بنا، لیکن وہ ایک قومی ہیرو بھی تھا. اس کے بہت سارے کام ہیں جو نظر آتے ہیں. عمران خان کا میں بہت زیادہ حمایتی نہیں ہوں، اس کی بہت ساری غلطیاں ہیں جس پر میں اکثر پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن میں اس کو ایک قومی ہیرو کے طور پہ بھی دیکھتا ہوں. اس نے ورلڈ کپ جیتایا، کرکٹ کھیلی، اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. آج بھی جب کوئی دنیا میں بات ہوتی ہے تو وہ ایک دلیری سے بات کرتا ہے، اس کو پتا ہے بات میں نے کیسے کرنی ہے. اس کی باقی باتیں کو چھوڑ کے میں آج ان باتوں کو نہیں لاتا، نہ میں مذہبی طور پہ لاتا کسی چیز پہ. بہرحال عمران خان آج ان سارے آپشن میں ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں راولپنڈی میں ہوتے ہیں خالد صدیقی صاحب، ان سے میں اختلاف کرتا ہوں کیونکہ فون پہ ان سے اختلاف نہیں کر سکتا. یہاں اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی بھی. سزا عمران خان کو بھی ملی ہے اور بہت سزا ملی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی سزا مل رہی ہے اور سزائیں ملتی رہیں گی. زندگی جب تک رہے گی ان کو سزائیں بھی ملیں گی اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. بہرحال ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے موجودہ صورت میں کون سا آدمی جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو وہ ابھی اس وقت فوری طور پہ عمران خان کا ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ ابھی اور کچھ آپشن نظر نہیں آتا. باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ نئے سے نئے چہرے آ جاتے ہیں اور وہ بھی سنبھال لیتے ہیں. کل کو فواد چودھری کو وزیر اعظم بنا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان سے بھی بہتر کام کر سکیں. اچھے لوگ موجود ہیں ہر جگہ پہ اور ہر وقت ہوتے ہیں. تو لیکن عمران خان نے جو اس وقت جو غلط کام کیا ہے وہ ایک پرویز الہی ہے، دوسرا اعجاز الحق ہے. یہ اس نے اپنی پیٹھ پہ خود ہی خنجر مار دیا. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے اور ان ورکروں کے لیے تکلیف دہ بات ہے. میری کینیڈا میں بھی بات ہوئی مختلف پی ٹی آئی کے لیڈران سے، انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے ہم ہمیشہ لڑتے رہے کہ یہ وہ ناسور ہیں جن کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں ملانا. آپ کو کوئی لیڈروں کی کمی نہیں ہے، آپ کو کوئی ورکرز کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس روزانہ نئے بے لوث ورکر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ مطلبی لوگ ہیں اور یہ صرف ابن الوقت ہیں، یہ وقت کے فائدہ اٹھائیں گے اور کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے کے چلے جائیں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پروگرام نہیں کر سکا، کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا پروگرام کرتے ہوئے. جو پاکستان کے حالات دیکھ رہا تھا مجھے ان حالات پر انتہائی دکھ ہے کہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے. پاکستان زندہ باد.